بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث چل رہی تھی جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عبد القیس کے وقت سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جنہوں نے کسی ایسی چیز کی تعلیم کی درخواست کی کہ رسول اللہ میں ایسا کوئی حکم دیں جو ایک بس فیصلہ کن حکم ہونا چاہیے اور ہم اس کے اپنے پیچھے والوں کو خبر بھی دیں اور وہ ایسا ہو کہ اس پر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو راوی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 سے منع فرمایا۔ جن کا حکم دیا ان میں سے پہلا تھا، یہ کہتے ہیں کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ وحدہ پر، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو اب آگے پھر سرکار نے، میں نے پچھلے پروگرام میں حدیث عرض کی تھی کہ پھر سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ سرکار نے پہلے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس سے تبادر ذہنی یہ ہو سکتا تھا، انتقال ذہنی ہو سکتا تھا، یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ شاید بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو تسلیم کر لو، اس کی وحدانیت کو مان لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں 2 چیزیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانے، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مجھے، اللہ تعالیٰ کا رسول تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور پھر وہ سوچے کہ میں موحد ہو گیا، میں نے توحید کا اقرار کر لیا تو اب میری نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اس میں اشارہ کر دیا گیا اس طرف کہ اہل کتاب اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر لیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کریں، ان کا یہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اگر آج کوئی اہل کتاب نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا، قرآن کو سب سے آخری کتاب تصور کرنا ہوگا، اس پہ ایمان لانا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو کچھ عقائد بیان فرمائے ان عقائد کو بھی اختیار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے نجات ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وقت کا انتظار کرے، وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جس میں تمام چیزیں منکشف ہو جائیں گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جو دن کے اندر جب آسمان پہ بادل نہ ہو اور سورج خوب چمک رہا ہو، اس سورج کے چمکنے سے زیادہ واضح ہے، تو اس پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو پھر وہ آخرت کے اندر رسوا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے اور پھر جو کچھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آیا اس پر ایمان نہ لائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور پھر اسی حال میں سرکار نے فرمایا مر بھی گیا ہو حالت کفر میں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے، سوچیں، غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں تاکہ ایمان باللہ کی تکمیل ہو جائے، ورنہ یہ نامکمل ایمان کہلائے گا۔ بیچ میں جو بات انہوں نے کہی، دیکھیں وہ صحابہ ہیں، ابھی آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عقیدے کی مضبوطی کا عالم یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس میں ایک وصفی معنی پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے۔ مثلا اکرم، یہ کرامت سے نکلا ہے، اکرم کا معنی ہوگا
مطلب اکرم کرامت والا، لیکن اس میں تفضیل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی وصفی معنی پایا جاتا ہے وہ گویا کہ جب ہم اس کو کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ وصف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اکرم کرامت سے نکلا ہے، کرامت مینز بزرگی۔ اب ہم کسی کو بولے اکرم، اور اس لغوی معنی کے اعتبار سے ایک تو ہوتا ہے نام اکرم صاحب کسی کا ہے، وہ نہیں، ہم باقاعدہ اکرم کسی کو کہنا چاہتے ہیں وصف کرامت کی بنا پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بزرگی والے ہو۔ اشرف شرافت سے نکلا ہے، اب ہم کسی کو بولیں تم اشرف ہو، اس کا مطلب ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شرافت والا۔ اسی طرح اعلم علم سے نکلا ہے، ہم کسی کو اعلم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والا۔ اب دیکھیے انہوں نے بالفرض ان کو کچھ علم زیادہ نہیں تھا، انہوں نے ذکر کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب علم ہے۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ چیز صحیح ہے، درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بالفرض یہ کہا جائے کہ جی ان کو علم نہیں تھا، بس انہوں نے ایسی کہہ دیا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی اصلاح نہ کرنے، ان کے کلام کو غلط ثابت نہ کرنے اور اس معاملے میں کم از کم خاموشی اختیار کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا جملہ بالکل درست تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب صحابہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں، تو دوسروں سے مراد کیا ہوگی؟ تو یہ اس میں عام معنی ہے، اس میں تمام فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور تمام انسان، اور انسانوں میں تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور اس عقیدے کو توثیق اور تائید اور تقویت بخشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دوسرے سب مخلوقات سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے اس ایک جملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام فرشتوں کا علم، جس میں جبریل امین بھی شامل ہیں، اور تمام جنات کا علم، تمام انسانوں کا جس میں تمام انبیاء علیہ السلام شامل ہیں، ان سب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ سے کم ہے، یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دریافت فرمایا، جب وہاں پہ عذابات ملاحظہ فرمائے کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، جبریل امین نے بتایا اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب پہلے آسمان پر پہنچے تو سرکار کو بتایا پہلا آسمان ہے اور یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں۔ تو اس قسم کی حدیثوں کو دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبریل امین سے زیادہ ہوتا تو پھر سرکار سب باتوں کو پہلے جانتے، لیکن جبریل امین بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی زندگی کا معاملہ۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت تک نبی کریم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہو چکا تھا، یعنی بتدریج آپ کو علوم حاصل ہوئے ہیں، بتدریج۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی کے اندر بعض چیزوں کے بارے میں آپ کو جب تک علم نہیں تھا تو اس میں ٹھیک ہے علم نہیں تھا، لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، جب تک کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی نہیں گئی، بتائی نہیں گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بالفرض معلوم نہیں ہے تو اس کو عیب کوئی بھی نہیں کہتا۔ ایک بچہ اگر اسکول پڑھنے جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم میں عیب ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ابھی ابتدائی پوزیشن میں ہے۔ ہاں سیکھنے کے بعد پھر وہ بھول جائے تو پھر اس کو عیب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو درمیانی زندگی کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی صحابہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، اور پھر آخری وقت تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، جیسے سفر معراج کے آپ لے لیں، اسی سے میں ایک آپ کو یہ سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین نے عرض کی کہ اب اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، جس سے ثابت ہوا کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ جبریل امین سے زیادہ تھا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جزوی طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں معلومات جو ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک معلومات ہوتی ہیں، وہ معلومات کسی اور کو زیادہ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ہو سکتا ہے کہ شاگرد کچھ چیزوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہو
استاد کی وہ فیلڈ نہ ہو، وہ شعبہ نہ ہو، تو استاد اگر اس بارے میں نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات کے علم سے زیادہ ہے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اس میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کا لامتناہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک انتہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اور میں اس انتہا کو تلاش کرنے لگے تو وہاں تک نہ پہنچ پائیں، لیکن اور ہم اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یار نبی کریم کا علم تو بھائی لامحدود ہے، لیکن اپنے علم کے مقابلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مطلب اللہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک حد ضرور ہے۔ لہذا فقہاء نے فرمایا، علماء اسلام نے فرمایا کہ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسی جیسے سمندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسی جیسے ایک قطرہ، یہ بھی غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سمندر اگر کہا جائے اللہ کے علم کو تو سمندر کی بھی ایک کوئی باؤنڈری ہوگی، ایک انتہا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے غیر متناہی، لامتناہی، لامحدود علم کو محدود کرنا لازم آ جائے گا، جو بلکہ کفر کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو ایک قطرے کو کروڑوں سمندر سے حاصل ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کروڑوں سمندروں کی بھی کوئی انتہا ہے اور ہمارے رب کریم کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک توجہ طلب بات ہے، علم ایک وصف ہے، اور اعلم میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے۔ یقینی سی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان معاذ اللہ کوئی مشرک تو نہیں ہے، وہ کوئی شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ بالفرض اگر کسی سے کوئی کلام میں خطا ہو بھی تو پھر نبی کا فرض ہے کہ کلام میں اصلاح کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سن کر خاموشی اختیار فرما کر یہ قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا کہ اگر نظریہ اور عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کسی ایک وصف کے ساتھ ذکر کرنا شرک نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے اللہ و رسولہ اعلم کہا، اگر کوئی ابھی کھڑا ہو کے کافر مثلا کہے کہ بھی یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک لگتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو علم نہیں اعلم ہونے میں ایک ساتھ ذکر کر دیا، تو ہم جواب یہ دیں گے کہ ذکر کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذکر کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی شبہ پڑ بھی رہا ہے تو جب ہمارا آپ عقیدہ سنیں گے تو عقیدے کے اعتبار سے وہ شبہ زائل ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، شرک اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے ہمارا درست عقیدہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 4 فرق ہیں کہ علم کے معاملے میں خصوصی طور پر لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر قدیم کہ پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مبارکہ لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر فانی ہے، اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہو سکتی، نہ فنا ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ واقع ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے انعامات و فضائل و برکات و کمالات کے اعتبار سے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل بترقی رہیں گے، کبھی تنزلی کی طرف نہیں آئیں گے، اور پہلے جتنا علم اس سے پیچھے اگر انسان آ جائے کم علمی کی طرف تو یہ تنزلی ہے، علم بڑھے تو یہ ترقی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ آپ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے باعث ترقی ہوتی چلی جائے گی،
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا ہوگا نہیں، یعنی اس پہ فنا واقع نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لے کر آئیں گے اور تو فرق کرنا ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر فنا واقع نہیں ہو سکتی، نہ وہ فانی ہے نہ فنا واقع ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہ فنا واقع ہو تو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن ہوگی نہیں. اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں، شاید تھوڑی سی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو کہ ایک کام بعض اوقات ممکن ہوتا ہے لیکن وقوع پذیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ میں یہ کتاب اٹھا کر آپ کی طرف پھینک دوں، کیمرے پہ مار دوں. یہ ممکن ہے، کتاب ہلکی ہے، میں اٹھا بھی سکتا ہوں اور اس کو پھینک بھی سکتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن ہے. لیکن کیا ایسا کبھی واقع ہوگا؟ ہوگا نہیں. کتاب کے ادب و احترام کی بنا پر ایک پروگرام چل رہا، اس میں کون کتاب اٹھا کے کیمرے پہ مارے گا؟ معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک چیز ممکن تو ہوتی ہے لیکن وقوع پذیر کبھی نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس ٹیبل کو سونے کا بنا دے، یہ ممکن ہے، لیکن کیا کبھی ایسا واقع ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. کوئی شاید کرامت دکھا دے تو ہو جائے ورنہ تو نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کا ممکن ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ چیز لازم نہیں ہے کہ پھر وقوع پذیر بھی ہو جائے. تو بس یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن کبھی واقع ہوگی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آ گیا. اگر وعدہ نہ ہوتا تو پھر ہم عقیدت میں اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہر ایک چیز کی ایک حد ہے، اس طرح عقیدت کے اظہار کی بھی ایک حد ہے. ہاں، جب تک ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں دائرہ شریعت میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہوں گی، ہم کامیاب رہیں گے. اور جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے اظہار عقیدت کے لیے جوش عقیدت میں مبتلا ہو کر حدود شرع کو پھلانگنے کی کوشش کی، وہیں تباہی اور بربادی ہے. کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی بدعتی ہو جائے گا، اور یہ بالکل شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ پر نہ فنا ممکن ہے نہ واقع ہو سکتی ہے، دونوں چیزوں کی نفی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن تو ہے لیکن واقع کبھی ہوگی نہیں. تو ان چار فرقوں کو ذہن میں ملحوظ رکھ کر اگر یہ جملہ کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم، تو کوئی کفر و شرک نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کہے کہ میں ان چار فرقوں کو نہیں مانتا ہوں تو پھر تو دیکھ لیں ایک وصف میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو شریک کیا گیا ہے لیکن ذکر میں حقیقتاً نہیں. اس پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا اور مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان